تو بنی اسرائیل نے اپنی قوم کی آزادی کے دن کا احترام کیا، اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ ہماری بھی آزادی کا دن کل آ رہا ہے، 14 اگست 74واں ہمارا یوم آزادی ہے۔ اس آزادی کے حصول پر ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں انگریز منحوسوں اور ہندوؤں کی نحوستوں سے نجات دی اور یہ آزاد مملکت عطا فرمائی، جو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر، لیکن ساتھ ساتھ جو آزادی کے مقاصد ہیں، جو آزادی کا پیغام ہے، اس پر بھی غور کیا جائے۔ قائد اعظم اس لحاظ سے محترم ہے، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور بڑی کمال وکالت کی، حتیٰ کہ علیحدہ دیش حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مگر قائد اعظم کی تحریک آغاز میں حقوق تک محدود تھی، مسلم حقوق کی بات کرتے تھے، مسلمانوں کا جم غفیر ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب یہ کیفیت دیکھی گئی اور خاص طور پہ وزیر آباد کے عہد الحدیث کے سرخیل مولانا فضل اللہ وزیر آبادی، انہوں نے ان سے باقاعدہ ملاقات کی اور کہا کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے، پذیرائی ہو رہی ہے، ایک جم غفیر آپ کے پیچھے ہے، مگر آپ کا نعرہ محدود ہے، حقوق تک محدود ہے۔ آپ علیحدہ ریاست کی بات کریں، علیحدہ سلطنت کی بات کریں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اس کو سنبھالیں گے کیسے؟ نہ ہمارے پاس عددی نفری ہے، نہ ایسے ذہن ہیں مدبر قسم کے جو ایک مملکت کو چلا سکے، نہ کوئی قابل قدر فوج ہوگی، لوگ تو ہم کو ٹوٹ پڑیں گے۔ اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا مولانا فضل اللہ وزیر آبادی نے کہ آپ علیحدہ ریاست حاصل کریں، چاہے وہ ایک چارپائی کے برابر کیوں نہ ہو، اندر حکومت آپ کریں اور بارڈر پہ دفاع کے لیے ہم کو چھوڑ دیں، دفاع ہم کریں گے۔ اگر ہم ناکام ہو گئے بدنامی ہماری ہوگی، آپ کی شان میں فرق نہیں آئے گا، مگر علیحدہ ریاست کی بات ہو جہاں ہم آزاد ہو، آزادی سے اللہ کی توحید کو نافذ کر سکیں، آزادی کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو اور آپ کے دین کو نافذ کر سکیں۔ چنانچہ یہ بات، یہ تحریک جو حقوق سے شروع ہوئی، علیحدہ ریاست کے معاملے میں ڈھل گئی۔ اس وقت ایک نعرہ زبان زد عوام و خواص بن گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کی حریت میں، اس کی آزادی میں ایک فکر شامل ہے، ایک پیغام بھی ہے اور ایک منہج جس کی اساس ہے، اور وہ اقامت توحید ہے۔ وہ اب تک ایسی قیادت نصیب نہ ہو سکی جو توحید کو قائم کر سکے، بلکہ توحید کا فہم بھی نہیں ہے، توحید کی سمجھ تک نہیں ہے۔ ایسے ایسے وزراء ہم پر مسلط ہیں جنہیں قل هو اللہ احد بھی نہیں آتے، وہ بھی ان کو یاد نہیں۔ یہ کیا بیچارے توحید کی خدمت کریں گے، کیا توحید کی تنفیذ کریں گے؟ یاد رکھو، اسلامی مملکت کی بقا، اس کا قیام اور اس کی مضبوطی اللہ تعالیٰ کی توحید کی اقامت میں ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس گھر کے رب کی عبادت کر لو، یعنی توحید کو سمجھ لو۔ اللہ رب العزت تمہیں بھوک لگے گی تو کھانا بھی کھلائے گا، اور خوف آئے گا تو امن بھی دے گا۔ تمہاری دو ہی ضرورتیں ہیں، انسان کو دو ہی چیزیں چاہیے، ایک اس کو کھانا چاہیے، دوسرا اس کو امن و استقرار چاہیے، سلامتی چاہیے۔ تمہاری سلامتی اور تمہارا کھانا یہ دونوں مضمر ہیں تنفیذ توحید میں۔ یہ مال اسف آج تک نہ ہو سکا، بچہ بچہ ہمارا مغرور ہے، اور یہ قوم غربت اور ایک بدحالی کی جو ایک آخری خط ہے اس سے بھی نیچے گر چکی ہے۔
ہمارے جو مدبر ہیں، بڑے اعلیٰ ذہنوں کے مالک، وہ کمیشن بٹھاتے ہیں کہ ہماری غربت کے، تنزلی کے اسباب کیا ہیں، تو ان بیچاروں کو کہا جائے کہ اپنے ننھے دماغوں پر زور نہ دو. ہماری کمزوری کے اسباب متعین ہو چکے ہیں، اور وہ ہے توحید کو نہ سمجھنا اور توحید سے دوری. ہماری قوت، ہمارا استقلال، ہمارا غلبہ، ہماری اقتصادیات کی مضبوطی، ہمارے امن کی بحالی صرف عقیدہ توحید کے ساتھ مربوط ہے. یاد رکھو، کھانا ہمارا حق ہے، امن ہمارا حق ہے. اوپر اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہے، اس نے ہمیں اپنا ایک حق دیا ہے، اور وہ توحید ہے. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، بس اس کی توحید کو سمجھیں. یہ اللہ کا حق. زمین والے آسمان والے کے حق کو سمجھیں اور اس کو نافذ کریں، تو آسمان والا زمین والوں کے سارے حقوق پورے کر دے گا. تم میرے حق توحید کو سمجھو اور حق توحید کو قائم کرو، میں تمہارے سارے حقوق بحال کر دوں گا. سارے حقوق تمہیں حاصل ہو جائیں گے. جب توحید کے بدلے جنت ہے، اور جنت سب سے بڑی نعمت ہے. یہ دنیا کے مال، دنیا کا امن و سلامتی، یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں. جب توحید پر جنت ملے گی تو دنیا کی ترقیاں اور کامیابی کیوں نہ ملیں گی؟ تو جو حقیقت میں اس منہج اور فکری ریاست کی بنیاد تھی، اس سے ہم کوسوں دور ہیں. یہ ہماری غربت کا، افلاس کا، ہمارے مقروض ہونے کا سبب ہے. سب کو چھوڑ کر اگر ہم توحید کی خدمت کریں، ہمارے حکام ذاتی پروٹوکول کی بجائے اللہ کے حقیقی پروٹوکول کو سمجھیں، اس کی توحید کی تنفیذ کریں، تو اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور یقیناً وہ ہماری ساری نعمتوں کو بحال کر دے گا. رحمتوں کی بارش ہوگی. چھوٹی سی جھلک یہ ہے، حق یقام فی الارض خیر من ان یمطر 40 صباحا. کسی ملک میں یا کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم ہو جائے، کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا کسی زانی کو سنسار کر دیا جائے، کسی شرابی کی پشت پر کوڑے مار دیے جائیں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے میری حد کو نافذ کیا. اللہ اس قوم کو اتنا مالا مال کرتا ہے کہ 40 دن نبی اسلام کی حدیث کے مطابق 40 دن اگر پوری زمین پر رحمت کی بارش ہو تو 40 دن کی اس بارش کے نتیجے میں کیا کچھ نعمتیں یہ زمین اگلے گی اور کیا کچھ حاصل ہوگا، اللہ اس سے بڑھ کر اس قوم کی جھولی میں ڈال دے گا جس قوم نے اللہ کی ایک حد کو نافذ کیا ہے. تو جہاں ایسے ایسے حکام ہوں جو کوڑوں کی سزا کو شرف انسانیت کی توہین قرار دے، یہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے پیارے پیغمبر کے نظام کو انسانیت کی توہین قرار دے، وہ قوم کیسے امن میں رہ سکتی ہے، کیسے اس کی نعمتیں بحال ہو سکتی ہیں؟ جس قوم کے وزراء کہیں کہ سودی معیشت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، وہ قوم کیسے بحال ہو سکتی ہے؟ جس قوم کے حکام ٹیکسوں پر ٹیکس لگاتے جائیں اور ٹیکسوں کے بوجھ تلے عوام کو پیس کے رکھ دیں، وہ قوم کیسے بحال ہو سکتی ہے؟ اللہ کا نظام تو ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو، ایک ایک پیسہ وصول کرو، میں تم کو برکتوں سے بھر دوں گا. اور یہاں ٹیکسوں کی بھرمار ہے. بھلا ریاست مدینہ میں کون سا ٹیکس تھا؟ ریاست مدینہ کا اپنے منہ سے نام لیتے لیتے ان کو شرم نہیں آتی، لیکن کون سا ٹیکس تھا مدینہ منورہ میں؟ ٹیکسوں کے بوجھ تلے عوام کو پیس کے رکھ دیا گیا. کہ نبی علیہ السلام کی حدیث معلوم نہیں ہے؟ آپ نے صاحب مکس کے گناہ کو زانی کے گناہ سے بڑا قرار دیا، زانی کے گناہ سے.
جب مائع اسلمی نے توبہ کی تھی، جس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا، اور اس پر رجم کی سزا قائم ہوئی، سنسار کیا گیا اور اس کی موت واقع ہوئی، توبہ قبول ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لقد تاب توبۃ لو تابها صاحب مقسم لواسعت. مائع اسلمی جس سے زنا کا ارتکاب ہوا ایسی توبہ کر گیا کہ ایسی توبہ اگر وہ حاکم کر لے جو اپنی رعیت پر ٹیکس لگاتی ہے تو اس کی توبہ اس کے لیے بھی کشادہ ہو اور اس کی مغفرت کا باعث بھی بن جائے. تو مانا ایک زانی کا زنا اور اس کا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ اس حاکم کا ہے جو اپنی قوم پر ٹیکس لگائے. تو جہاں سراسر دین کی بغاوت ہو، عدالتوں میں وہی نظام آج تک نافذ ہے جو انگریز منحوس نے نافذ کیا. ہندوستان کا نظام تعزیر اور پاکستان کا نظام تعزیر، دونوں میں فرق صرف ٹائٹل کا ہے. ان کے ٹائٹل ہندوستان لکھا ہوا ہے، ہمارے ٹائٹل پر پاکستان لکھا ہوا ہے، اندر نظام ایک ہی ہے. نظام تعلیم میں بہت سے انحرافات ہیں. تو مقصد یہ کہ ہم آزاد تو ضرور ہوئے، ایک بڑی نعمت ہے، مگر جو آزادی کے مقاصد ہیں اور جو ان مقاصد کے ثمرات ہیں اب تک ان سے محروم ہیں. 74 سال ہو گئے، نہ ہم اس مقصد کو سمجھ سکے اور نہ ہم دین کی طرف توجہ دے سکے، نہ کسی ایسی قیادت کا انتخاب کر سکے جو قیادت دین کے لیے مخلص ہو، رعیت کے لیے مخلص ہو. میری ان باتوں سے ہرگز نہ سمجھو کہ پاکستان سے محبت کی بات کی ہے تو یہ وطنیت ہے. وطنیت کو بعض لوگ بت کہتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، یہ بت تب ہے جب وطن کو دین پر ترجیح دی جائے اور وطن کو توحید پر ترجیح دی جائے. لیکن وطن کی محبت تبھی عمل ہے. ہر شخص کے مزاج میں، ہر شخص کی طبیعت میں اپنے گھر کی محبت ہوتی ہے، اپنے شہر کی محبت ہوتی ہے، اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے. ہمیں اس وطن سے محبت ہے کیونکہ یہ توحید کی بنیاد پر حاصل ہوا. ہمیں اس وطن سے محبت ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں توحید کو قائم کریں. لیکن بحمداللہ دعوت توحید کی آزادی موجود ہے. ہم جہاں چاہے چوکوں پر کھڑے ہو کر، چوراہوں پر کھڑے ہو کر توحید کی دعوت دے سکتے ہیں، اور یہ پاکستان میں ایک نعمت ہے. ورنہ دیگر اسلامی ممالک میں یہ بات موجود نہیں، ممکن نہیں ہے کہ آپ برسر عام توحید کی دعوت دے سکیں، کہ دین کی بات کر سکیں. ان کے ہاں ایک محدود سی فکر ہے، مگر ہم جب چاہیں، دن میں چاہیں، رات میں چاہیں، جہاں چاہیں توحید کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، دعوت بھی دے سکتے ہیں. اس لحاظ سے یہ ملک ہمارے لیے ایک جنت کی حیثیت رکھتا ہے. یہاں دعوت کی روک ٹوک نہیں ہے. ہم جب چاہیں دعوت کا ایک اعلان کر سکتے ہیں اور دعوت کا محاذ کھول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان مقاصد کو سمجھیں جو مقاصد اس ملک کی تاسیس میں پنہاں تھے. نظریاتی مملکت ہے، توحید اس کی اساس ہے. نظریاتی حکومتیں دو ہی قائم ہوئیں، ایک مدینہ منورہ، دوسرا پاکستان. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب انصار مدینہ راتوں کو چھپ چھپ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اور مدینہ آنے کی دعوت دیتے تھے اور شرائط نامہ پیش کرتے تھے کہ آپ جو چاہے شرطیں پیش کر دیں، ہم ساری شرطیں قبول کر لیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری شرط کیا ہے؟ میری شرط ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے ان تعبدوا ربکم، کہ ایک رب کی عبادت کر رہی ہیں. بس یہ میری شرط ہے کہ توحید کو نافذ کرنا ہے. یہ توحید کی تنفیذ فکری طور پر مدینہ منورہ کی تاسیس میں موجود ہے. اور آج مکہ فتح ہوا، یہاں بھی اسلامی ریاست کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا کیا؟ ایک عملی اقدام کیا اور ایک آرڈیننس نافذ کیا. عملی اقدام کیا تھا؟ آپ تلوار لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو توڑ دیا، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا. یہ آپ کا عملی اقدام تھا ریاست کے آغاز میں. اور آرڈیننس کیا نافذ کیا؟ اے علی جاؤ مکہ میں جاؤ، ہر چوراہے پر، ہر گھر میں جاؤ. ما وجدت من قبر مشرف الا وسویتہ وما وجدت من تمثال الا وطمستہ. جہاں کو اونچی قبر نظر آئے اسے سطح زمین کے برابر کر دو، اور جو مورتی نظر آئے، بت نظر آئے، اس کی شکل کو مسخ کر دو. یہ آپ کا آرڈر تھا. اسلامی ریاست کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آغاز امر دعوت توحید پر قائم ہوتا ہے، آغاز امر تنفیذ توحید پر قائم ہوتا ہے.
جو ایک افسوسناک حقیقت ہمارے ہاں اب تک نہ ہو سکا، یا اللہ ہمیں ایسی قیادت عطا فرما دے جو تیری توحید کے لیے مخلص ہو، تیری توحید کی اقامت کے لیے مخلص ہو، اس ملک کے چپے چپے پر توحید کو قائم کر دے، اس ملک کے چپے چپے پر اپنی محبت کو قائم کرنے کی توفیق دے دے، اس ملک کے چپے چپے پر پیارے حبیب کی محبت کو اور پیارے پیغمبر کی سنت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔